پروگرام بہت بہت ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. 72 گھنٹے سے زیادہ جو وقت گزرا پاکستان میں, اس میں 100 سے اوپر جو ہے لوگ وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے. اس وقت بھی باہر ٹھٹرتی ہوئی سردی ہے پورے پاکستان میں, لیکن کوئٹہ میں, کراچی میں, لاہور میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور کوئٹہ میں تو میتوں کے ساتھ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. کراچی کے حالات بھی ایسے ہیں کہ علاقے بند ہو چکے ہیں اور موومنٹ بالکل نہیں ہے. لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے مال روڈ بلاک رہا پورا دن مختلف اوقات کے اندر, اور یہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں مستوق کی کلنگز کو لے کر. آج پشاور میں دوبارہ بم بلاسٹ ہوا اور 7 زیادہ لوگ جو جاں بحق ہوئے اس کے اندر ہلاک ہو گئے, اور یہ معاملہ اب جاری اور ساری ہے پچھلے 3-4 دنوں سے. قیادت کی طرف پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے کم و بیش 9 ستمبر 2013 سے, جب سے اے پی سی میں فیصلہ ہوا طالبان سے مذاکرات کا. نہ مذاکرات ہوئے اور نہ کوئی آپریشن ہوا. کل کا دن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ پیش ہونے جا رہی ہے, اور اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کے اندر رہیں گے یا بیرون ملک علاج کے لیے باہر جا سکتے ہیں. ان آج کے حالات کا پرویز مشرف کے ساتھ ہی بہت سے لوگ تانے بانے جوڑتے ہیں کہ کوئٹہ کے حالات دیکھ لیجئے, دہشت گردی میں وار کے معاملات دیکھ لیجیے. جس طرح پرویز مشرف صاحب نے مبینہ طور پر ان کو ہینڈل کیا, تو ان کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آج پاکستان اگر مکمل ناکامی کی طرف جا رہا ہے تو اس میں بہت بڑا رول جو ہے پرویز مشرف صاحب کی پالیسیز کا, ون مین شو کا اور ان کی ویژن کا رہا ہے. آج اس پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کے سینسٹیو معاملات کی. میرے ساتھ موجود ہے نذیر ناجی صاحب, بہت سی تجزیہ نگار ہے, گروپ ایڈیٹر ہے روزنامہ دنیا کے. بہت وارم ویلکم آپ کو. ان کے ساتھ زعیم قادر صاحب تشریف رکھتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت. سینیٹر شاہد سید صاحب ہیں, اے این پی کو ریپرزینٹ کریں گے. فرید احمد راجہ صاحب جماعت اسلامی سے, اور آسیہ اسحاق صاحبہ اور پاکستان مسلم لیگ سیکرٹری جنرل ہے, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اس پروگرام میں. ناجی صاحب, پاکستان کے موجودہ حالات جب سے حکومت آئی اور جب سے خاص طور پہ اے پی سی میں فیصلہ کیا گیا, ان کو مینڈیٹ دے دیا حکومت کو, جب سے لوگ آپ میں سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف, حکومت نے لیٹ ڈاؤن کیا عوام کو, ان کی ایکسپیکٹیشنز کو اس وار کو لے کے. یہ لیٹ ڈاؤن تو بڑی ہارڈ ٹرم ہے, اس کو تو استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جب سے الیکشن ہوا ہے اور حکومت بنی ہے, حکومت عوام کی طرف دیکھ رہی ہے, عوام حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہوتا کہیں سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو سب سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس والی پخ ہے نا جی, یہ بنیادی طور پہ آمروں کی ایجاد ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ریپرزینٹیو باڈی ہوتی نہیں تھی, تو وہ عوامی نمائندگی کا یا عوام سے رابطوں کا بھرم کھڑا کرنے کے لیے تو ایک آل پارٹی کانفرنس بلا لیا کرتے تھے کہ ہمیں عوام کی تائید حاصل ہے. ایک منتخب حکومت کے پاس ایک منتخب ادارہ ہوتا ہے, عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے, اور عوام کا مینڈیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت کریں گے, آپ ملک کے نظم و نسق کو چلائیں گے, آپ قومی ضروریات پورا کریں گے, ٹھیک ہے, آپ پارلیمنٹ کو مطمئن کریں گے. یہ نہیں ہوا جی, ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. آل پارٹیز ہو گئی. آل پارٹیز کا جمہوری نظام سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو کنسنسس بھی تو بلڈ کیا نا, کنسنسس الیکشن ہوتا ہے, وہ بلڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, عوام کی رائے آ گئی, حکومت بن گئی, اکثریت اس نے ثابت کر دی, اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تو مطلب اور بھی تسلی کرا, وہ کتنی کی تسلی کرائیے, ووٹ دیتے بیت اللہ محسود کے بعد چلے اور پیچھے نہیں جاتے. بیت اللہ محسود کے واقعے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا, حکومت کیا کرنا چاہیے تھا, آج کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, یہ ڈفرینٹ ٹریکس ہیں دونوں. حکیم اللہ محسود والا الگ, آل پارٹیز کانفرنس والا مسئلہ الگ, اور گورننس الگ. یہ ہم تو سنتے تھے کہ بہت تیاریاں کر رکھی, ہوم ورک بہت ہے. میاں صاحب کی پارٹی نے, میاں صاحب مسلم لیگ کا سب کو یہی تھا, اور ان کے پاس ٹیم بھی ایکسپرٹیز کی زیادہ تھی, تجربے کا تجربہ بھی بہت ان کے پاس زیادہ تھا. لیکن یہ جو ہوا ہے یہ تو ایسے لگا ہے جیسے ان پر اچانک حکومت کا بوجھ پڑا. وہ پلاننگ کچھ نہیں تھی, کسی بھی سلسلے میں نہیں تھی. اکانومی سے اسحاق ڈار صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے کچن میں دیکھ لے جا کے, انہیں کے ادھر ہے جو کچھ ہے. بچوں کی چاکلیٹ تک تو بیچارے محروم ہو گئے ان سے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ پلاننگ کے بغیر حکومت آئی تو ابھی اتنا بڑا ڈیسیژن کس طرح لے اس وقت؟ ابھی تک نہیں. تو میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا ہمارا وہ تھا دہشت گردی. دہشت گردی کے مقابلے کے لیے ساری دنیا نے ایک ہی طریقہ ایجاد کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ پوری قوم متحد ہو کے لڑے.
اچھا، مقبوضہ کشمیر میں عوام کی جدوجہد چل رہی ہے، وہ جائز ہے، حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں، حکومت نے قبضہ کر رکھا ہے، فوجیں وہاں بھیج رکھی ہیں. تو انڈیا میں ایک نئی پارٹی کے بندے نے کہیں کہہ دیا کہ وہاں عوام کو حقوق دے دو. پتہ ہے پوری قوم اکٹھی ہوگی، پورا میڈیا اکٹھا ہو گیا، اس بندے کو مار مار کے اس کا کچومر نکال دیا. ٹھیک کہہ رہے، اسے کہتے ہیں کنسنسس. اسے کہتے ہیں کنسنسس. آپ اپنے ملک میں لوگ قاتل ہیں، تباہیاں پھیلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے، کوئی ان کے حق میں، کوئی مخالفت میں، کوئی ان کو شہید قرار دیتا ہے، اور شہید ہونے والے فوجیوں کہتا ہے وہ شہید نہیں ہے. یہ شہید والی بات پہ میں اگر آپ سے پراچا صاحب بول لوں پہلے. پراچا صاحب آواز آئی آپ کو میری؟ پراچا صاحب آپ کی اور تحریک انصاف کی وجہ سے نا بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم ڈیوائڈڈ ہی رہی، کہ آپ لوگوں نے میڈیا کو یوز کیا، آپ لوگوں نے اپنے ووٹرز کو یوز کر کے سپلٹ ڈالا ہوا ہے. آپریشن سے لے کے طالبان سے مذاکرات تک کے معاملات میں نہ آپ اس طرف آنے دیتے نہ آپ اس طرف جانے دیتے. ابھی ناجی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے فوجیوں کو شہید کہنے کے بجائے حکیم اللہ محسود کو شہید کہہ دیا. کوئی لاجک تو ہوگی اس تقسیم کی ڈالنے کی راجا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی تقسیم موجود نہیں ہے. اہم بات یہ تھی کہ جی دہشت گردی کو ہر صورت کنٹرول ہونا چاہیے، اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے لیے انہیں تمام وسائل، اسٹیٹ انسٹرومنٹ سارے حاصل ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے پاس ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس کا ایک بڑا نیٹ ورک موجود ہے، اور جو بھی ذرائع ہیں وہ سارے استعمال کرنے ہیں. ان کے ہاں ان ذرائع کے استعمال کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی کسی جگہ پر کوئی اشتباہ پایا نہیں جاتا. کوئی بھی دہشت گرد ہوں، وہ چاہے طالبان کے نام پر ہوں، وہ چاہے پتھا غور ہوں، وہ ٹارگٹ کلر ہوں، وہ کوئی پلاٹ بم والے ہوں، وہ کوئی ریمنڈ ڈیوس نیٹ ورک ہو، وہ کوئی یہاں پر بلیک واٹر ہو، کوئی بھی ہو، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہر صورت ادا ہونی ہے. اس کا مذاکرات. اچھا پراجا صاحب ایک بات بتائیے، آج آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے طالبان کو لے کر؟ کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ ایک جو جس کا ناجی صاحب نے کہا جی کہ یہ اے پی سی کیا ہوتی ہے، میں اسی کی بات کروں. یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اب تو ہو چکی ہے. اچھا اب ہو چکی ہے تو بہرحال ایک اس کا کنسنسس بھی تھا، جو اس کا کنسنسس ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. ایک نام اس سارے عرصے کے اندر ستمبر سے لے کر آج تک آیا ہے، اور وہ مولانا سمیع الحق صاحب کا ہے، اور انہوں نے خود بھی تردید کر دی یا پرائم منسٹر ہاؤس نے بھی تردید کر دی آج، اور پرائم منسٹر نے ہاؤس سے بھی آ گئی بات ہے وہاں سے کہ جی ہم نے تو ان کے ذمے ہی نہیں لگایا. تو پھر کر کون رہا ہے، کس کے ذمے ہے؟ آپ نے کیوں یہ مینڈیٹ لیا تھا؟ اس مینڈیٹ کا استعمال کیا ہوا ہے؟ ہم امن جو ہے اس کے لیے جو راستے یا جو ذرائع ہیں ان کو سب کو استعمال کرنا چاہیے. تو ان کے اندر سے ایک اہم ترین یہ ٹھیک ہے. پراجا صاحب ایک سوال کا اور جواب دیں مجھے، ایک سوال کا جواب اور دیں، اس کے بعد میں زعیم قادری صاحب، شاہد سید صاحب، آسیہ اسحاق صاحب میں سے موجود ہیں، لوں گا ان کو لائن پہ. یہ بتائیے کہ جو آن گوئنگ ڈیبیٹ چلتی ہے سر، کل دوبارہ پھر مشرف صاحب کا مقدمہ لائیو ہو جائے گا، میڈیکل رپورٹ سامنے آئے گی. آپ تو اسے اگری نہیں کرتے نا کہ ساری چیزوں کا ذمہ دار جو پرویز مشرف صاحب ہی، کہ آپ بھی اس دوران ایم ایم اے کی حکومت تھی، کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سارے موجودہ حالات کا ذمہ دار جو ہے بلوچستان سے لے کے دہشت گردی تک وہ جو ڈیل کیا مشرف صاحب نے جس طرح امریکہ کو، وہی ہے؟ واٹ از یور ٹیک آج؟ نہیں دیکھیں نا، جو آغاز کرنے والا ہوتا ہے، جو کوئی برائی کا بیج ڈالے گا، اس سے اگر کوئی کھیت اگایا ہے تو وہ ذمہ دار تو وہی ہوگا. جس نے یہ کانٹے بوئے ہیں وہ پرویز مشرف ہے، جس نے یہ فیصلہ کیا، جس نے پاکستان کے اڈے دیے، جس نے پاکستان کی سرزمین دی، جس نے تنہا فیصلہ کیا اور ایک ایسی جنگ کے اندر کود گیا جس کے نتیجے کے اندر آج ہر گھر غیر محفوظ ہے، خدا کا گھر غیر محفوظ ہے. تو یہ جو صورتحال پیدا کر دی ہے اس کا ذمہ دار پرویز مشرف ہے، اور پرویز مشرف کا جنہوں نے بھی ساتھ دیا اس معنی کے اندر کہ انہوں نے اس سارے اقدامات کے اندر، تو وہ سارے کے سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. زعیم قادری صاحب، 17ویں ترمیم کو ووٹ دے کر، 17ویں ترمیم کو ووٹ دے کر، 17ویں ترمیم کو ووٹ دے کر پرویز مشرف کو لیگٹیمیسی کس نے دی؟ جماعت اسلامی پلس دوسری پارٹیز نے. میں اگر فوری ریسپانس کوئک یہ ہے کہ یہ پرویز مشرف کو 2003 میں پرویز مشرف آیا ہے 99 میں، یہ جو اس سے ہوئی تھی یہ 2004 میں خاتمے کے لیے تھی. ہم نے تو ایک بہت اہم کام کیا کہ یہ پرویز مشرف واپس چلا جائے. پورے 5 سال آپ نے کہا تھا 5 سال تک بھرتی میں رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، 5 سال پورا وعدہ کرے قوم سے. ہم نے اسے ویلڈ نہیں کیا.
ہم تو اس کے خلاف دھرنے دیتے رہے ہیں. سر 17ویں ترمیم میں تو ویلڈ کر دیا نا 12 اکتوبر کا کیوں آپ نے ووٹ نہیں دیا ان کے لیے. 12 اکتوبر تک تو خیبر پختونخوا کے سیکریٹریٹ میں دھرنا دیا ہوا تھا نا, جو حکومت بنائی ہوئی تھی. ویلڈ تو انہوں نے کر دیا جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. ویلڈ تو اس پارلیمنٹ نے الیکشن میں اس پارلیمنٹ کا آپ بھی حصہ تھے سر کہ نہیں تھے؟ ہم بھی حصہ تھے. ٹھیک ہے, تو گناہ میں برابر کی شریک. زعیم قادری صاحب, آپ تو نہیں کہیں گے نا کہ مشرف صاحب ہی کو بروتے نا, مشرف صاحب کو زرداری صاحب آ گئے, پھر آپ کی حکومت آ گئی, ناجی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی تیاری نظر نہیں آتی. دیکھیں میں ناجی صاحب میرے بزرگ ہیں, میں جواب دینا ضرور اجازت سے ان کی دوں گا, ان کی خدمت میں. بالکل جی بالکل, آپ کے آرگومنٹ ہیں. انہوں نے درست کئی باتیں بالکل میں اون کرتا ہوں. حکومت کی ذمہ داری کا جو تعلق ہے یقیناً یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن امید یہ کی جاتی ہے کہ نیشنل ایشوز پر کنسنسس یقیناً ہو, لیکن نیشنل ایشوز پر کنسنسس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز پالیٹکس نہ کریں, اپنے ایشوز پر کھڑے رہیں اور ایشوز کو لے کر آگے چلیں. دیکھیں مینڈیٹ کی بات کی گئی ہے, تو مینڈیٹ جو دیا گیا تھا پی ایم ایل این کو, وہ الیکشن سے پہلے یہ دیا گیا تھا کہ آپ ڈائیلاگ کریں گے. ہم نے یہ کہا تھا نا کہ اگر ہم آ گئے, اگر ہمیں عوام نے حق حکمرانی بخشا تو ہم ڈائیلاگ کریں گے. یہ ہم نے بات کی تھی, لوگوں نے ہمیں بہت ووٹ دیا, ہم ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے. اب ہم نے اس کو ری افرم کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھی انوائٹ کیا جو اس کے خلاف تھے, اور وہاں بیٹھ کر سب نے مل کر یہ کنسنسس کیا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اور جو لوگ اس سے پہلے ڈائیلاگ کے خلاف تھے انہوں نے ڈائیلاگ کی مخالفت کی. دیکھیں کامران صاحب, 4 ماہ کا عرصہ ہے, 3 کیس بنائے, 4 ماہ پہلے ہوئی نا, 72 گھنٹوں میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کو, تو ہم نے بھی رسپانس کیا نا, ریئیکٹ کیا. گورنمنٹ نے ریئیکٹ نہیں کیا, ٹکا کے کیا. عرض یہ ہے کہ وہاں پر 3 کیس کی بات ہوئی, ایک کھلا سمپل اسٹریٹ فارورڈ ڈائیلاگ کی بات, دوسری جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی, اور تیسری وہ ہڈن چینل جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ سیکرٹ. بیک ڈور ڈپلومیسی تو سٹارٹ ہی نہیں ہوئی, سب نے ڈسون کر دیا. کہہ رہے ہیں نا, بات یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ جب پہلے بات ہوئی تو کہا گیا کہ وہ چینل جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں, ان میں آگے بھی گئی بات, لیکن جب ایک آج بھی آ جائے سر, آج کی کیا بات, حملہ ہوا, چودھری نثار صاحب نے کہا کہ یہ ڈائیلاگ پہ حملہ تھا. سوچ یہ ہے بڑی سمپل کہ جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوگی, جو لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جنگ. اور یہ کب ہوگا وہ ڈیٹ, کٹ آف ڈیٹ آ گئی نا, وہ تو پرسوں سے شروع ہو گیا. جن لوگوں نے دھماکے کیے تھے ان پہ ریئیکشن ہو گیا. ٹھیک ہے, اگلے سوال پہ جانے سے پہلے, اچھا پرویز مشرف صاحب کو تو ذمہ دار اتنا نہیں سمجھتے نا, ابھی تو ایک تو فورن پالیسی ایسی نہیں ہوتا. میرے خیال میں جو چیز شروع جدھر سے ہوئے ان کو آبویسلی دیکھیں نا, آپ وہ کتابیں پڑھ لیں کہ ہم نے 19 باتیں کہیں, 12 اس میں وہ ڈالی جو ناممکن تھی تاکہ ان پہ ہم نیگوشیٹ کریں. کتاب لیکن صاحب آپ کی حکومت آپ بھی یہی کرتے میرے خیال سے, آپ بھی ڈرون نہیں روک سکتے. نہیں, یہ تو بات کی بات ہے نا. دیکھیں جو قوموں کے معاہدے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ریلیشن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ویسے یہ کوئی ریٹرن معاہدہ نہیں تھا, مشرف صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ توڑ دے گا ایسا معاہدہ تھا, تو غلط کہہ رہے ہیں نا, ریٹرن ایگریمنٹ ہی کوئی نہیں تھا اس طرح کا. ہم آؤٹ کلاز نہیں بن سکتے پوری دنیا میں سر. ٹھیک ہے, اچھا جی, آسیہ خان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. کل بڑا اہم دن ہے, اوبیسلی کل میڈیکل رپورٹ پیش ہونی ہے, مشرف صاحب فیصلہ بھی ہو جائے گا بیرون ملک علاج کروا سکتے ہیں یا نہیں. لیکن مجھے ذرا اس بات کا جواب دے دیجیے کہ بہت سے لوگ یہ کرٹیسائز کرتے ہیں, یہی نہیں کہ صرف زعیم قادری صاحب یا فراجہ صاحب کی بات کرو, پاکستان میں بہت سے لوگ یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ سارے بیج جو بوئے گئے دہشت گردی کے, بلوچستان کے اکبر بگٹی صاحب کے مرڈر کے, یہ پھر مشرف صاحب ہی اس کے جو ہے نا وہ بنے فاؤنڈنگ فادر. واٹس یور ٹیک آن اٹ آسیہ صاحبہ؟ دیکھیں کامران, سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جنرل پرویز مشرف کی طرف سے مخاطب ہوں اس وقت, اور قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پرویز مشرف اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پرویز مشرف کے ہی دور حکومت میں جو شیعہ کمیونٹی تھی وہ محفوظ تھی, اور آئندہ بھی جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ صرف اور صرف پرویز مشرف کی ہی حکومت میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی اور رہے گی. اور پرویز مشرف کی مخالفت کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بروں کو برا کہتا ہے, اور بروں سے جیسا نمٹنا چاہیے ویسا نمٹتا ہے, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے, چاہے وہ بی ایل اے ہے, چاہے وہ بی آر اے ہے, چاہے لشکر جنگی ہے, یا پھر ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان کے حمایتی ہیں. اس لیے پرویز مشرف اس وقت برا ہے, اس لیے کہ وہ ان کو نمٹنا جانتا تھا, اس لیے یہ پرویز مشرف کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں, اور یہی ایک وہ ریزن ہے.
اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی پرویز مشرف اس کے ذمہ دار ہیں، تو میں آپ کو یاد دلاؤں یہ جو پرویز مشرف پہ ایمرجنسی کا لگائے رہے ہیں 2007 کے اندر جو ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی اور عدالتیں جس طریقے سے سزا نہیں دے رہی تھیں اور جس طریقے سے کورٹ چھوڑ رہی تھیں اور جس طریقے سے سزائے موت پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا، وہ روکا جا رہا تھا، اس سے دہشت گردوں کے عزائموں کو تقویت پہنچ رہی تھی اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ایمرجنسی نافذ کی جا رہی تھی۔ اگر 2007 میں ان دہشت گردوں کی پاور کے ساتھ بیخ کنی کر دی جاتی تو آج پاکستان کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا یہ جو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا جو پرویز مشرف پہ چاہے جتنی بھی آپ کرٹیسائز کر لیں، حقیقت رہے گی، وہ زمین پر رہے گی۔ لیکن آج اتنے سالوں کے بعد، میری بات پہلے مکمل ہونے دیں، آج اتنے سالوں کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اتنے سالوں کے بعد ان کو یہ خیال آ رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو جنگ جاری ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سوویت یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارے لیڈر اور ہمارے جو سو کالڈ لیڈر ہیں اور وہ جو ہمارے جو پاکستان کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، اگر وہ آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو یہ ان کا قصور ہے اور قوم ان کے قصور کی سزا بھگت رہی ہے۔ رائٹ، تو لیکن عزیز صاحبہ آپ اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتی کہ جو وار آن ٹیرر میں جو پالیسیز بنائی گئی ہیں اس کے بعد جس طرح پرووک کیا گیا بلوچستان میں اکبر بگٹی صاحب کو مرڈر کر کے، وہ آج کے موجودہ حالات کا وہ پالیسیز بالکل ذمہ دار نہیں آپ کے نزدیک؟ کامران، آپ مجھے ایک بات بتائیے، پاکستان میں لوگ کلاشنکوف کے نام سے واقف نہیں تھے، یہ بتائیں کہ پاکستان میں کلاشنکوف آئی کب سے ہے، یہ بتائیں کہ پاکستان کس وقت دوسروں کی جنگ میں کودا تھا، اور یہ بتائیں کہ اس وقت ان کے حمایتی جو اس کو جہاد کہتے تھے اور یہ گھس گھس کے افغانستان میں جا کے لڑتے تھے، اس وقت کیوں نہیں ان کو اس بات کا خیال آیا کہ آپ جب کسی ملک کو توڑنے کے لیے وہاں اندر جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی ریٹیلیشن کرے گا، آپ کو پلیٹ کر کے کوئی چیز نہیں دے گا۔ راجہ صاحب، پھر یہ تو آپ لوگوں نے شروع کیا نا افغانستان میں جب وار شروع ہوئی، تو پھر تو آپ سب سے بڑے ذمہ دار نظر آ رہے ہیں، اگر آسیہ صاحبہ کی بات تھوڑی سی بھی صحیح مان لی جائے۔ دیکھیے، بات افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا، ایک پوری رشیا کی ایک پوری فوج یہاں پہ آئی ہے، حملہ کیا، اور یہ بات بالکل واضح تھی کہ اس نے افغانستان کے لیے نہیں کیا، جس طرح آج امریکہ نے بھی وہاں افغانستان کے لیے نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اسٹیٹ پالیسی بنی، 2 سال تک تو کوئی امریکہ اس میں داخل نہیں ہوا، اور 2 سال تک وہ افغان مجاہدین اپنے بنیاد کے اوپر وہ لڑتے رہے، ہم نے ان کی اخلاقی تائید کی، اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ پالیسی بنی۔ آج بھی بنا لیں آپ اسٹیٹ پالیسی، آپ بنائیں کہ جناب یہ امریکہ کی یلغار ہے افغانستان میں، اس کا آخری ہدف پاکستان ہے، تو اسٹیٹ اپنی پالیسی بنائے۔ ہمارا تو ایک ہی اصول رہا ہے کہ جارحیت کی ہم نے مخالفت کی ہے، وہ جارے اگر افغانستان وہاں پر رشیا تھا تو ہم نے اس سامراج کی مخالفت کی، وہ جارے امریکہ ہے تو ہم نے اس کی مخالفت کی، ہم نے جارحیت کی، سامراجیت کی، ہم ہر صورت کے مخالف ہیں۔ جی نہیں، میرے خیال میں فراز صاحب کی جواب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آصف صاحب کو کچھ ایڈ کرنا، میں بریک پہ جاؤں گا، پھر میں نے شاہد صاحب کو بھی لینا بیچ میں۔ دیکھیں، میں جو بات ایک کرنا چاہتی ہوں، یہاں پر بات ہوتی ہے کہ پرویز مشرف نے پاکستان کا آئین توڑا، تو میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اللہ کا آئین جو کہ حقوق العباد ہے، کیا پرویز مشرف نے اس کو توڑا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کو اسی کی دور حکومت میں سکھ نصیب ہوا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکانومی معیشت جو ہے وہ صرف اسی کے دور میں بہتر ہوئی؟ تو آئین کے توڑنے کا آپ مقدمہ بنا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے پاکستان کی عوام کی کیا خدمت کی۔ گیلپ سروے ابھی آپ کے سامنے ہے جو 2 دن پہلے آیا ہے، جی کل بتا چکے ہم لوگوں کو، پاکستان کے 86% پاکستان کے جو عوام ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی پنجاب کے بھی سرکل کے بھی لوگ ہوں گے، اس میں پورے پاکستان کے مختلف جگہوں کے لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پرویز مشرف کے خلاف سنگل ہینڈڈلی کام کیا جا رہا ہے۔ یہ تو زعیم قاضی صاحب سے پوچھوں گا بریک کے بعد میں کہ یہ بدلہ لے رہے کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن میں اگر آپ میرے ساتھ رہیے گا آسیہ صاحبہ۔ شاہد سید صاحب، 2014 میں ہم پہنچ گئے، پچھلے 5 سال آپ کے پاس بھی حکومت تھی، آپ بھی کچھ نہیں کر سکے خیبر پختونخوا میں، اب باقی لوگ آئے وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے، تو پاکستان کا کیا حال ہوگا جناب شاہد سید صاحب، یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کامران صاحب، میں معذرت کے ساتھ اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں تھوڑا توجہ بھی چاہیے اور تھوڑا تحمل چاہیے، اس کی وجہ کافی دیر کے بعد تو آپ نے مجھے نمبر دیا۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں شاید اس میں کسی دل آزاری ہو تو پہلے میں معذرت خواہ ہوں۔ دیکھو اس وقت جو طالبان کا سوچ یا فکر ہے وہ کنفیوژن کے شکار نہیں ہے، انہوں نے الیکشن سے 3 مہینہ 2 مہینے پہلے بولا کہ 4 پارٹیاں الیکشن کرے اور 3 نہ کرے، اور ہو بہو وہی ہوا، وہ 3 پارٹی آؤٹ ہو گئے اور 4 پارٹی آ گئے۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ 4 پارٹیاں اور طالبان ایک پیج پہ ہیں، کیا یہ صرف مذاکرات کے اوپر 5 سال پورا کریں گے؟ اگر یہ 4 اور 5 ایک ساتھ ہے تو پھر کنفیوژن کس بات کا؟ ان کو چاہیے کہ بات کرے، مذاکرات بالکل ہی حل ہے، لڑنا کسی مسئلے لڑنے میں دونوں فریقین کا نقصان ہے، لیکن کیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگتا ہے کہ یہ بھی مخلص نہیں ہے؟ ایک بولتا ہے کہ مجھے وفاقی حکومت ملے گا تو میں کروں گا، دوسرا بولتا ہے صبح کا کام ہے، تیسرا مطلب یہ آپس میں کیا آپ اس کو ایگری کرتے ہو کہ اے پی سی تو ہو گئی، وہ صرف مذاکرات کا اختیار دیا، لیکن اگر ایک بندہ مذاکرات پہ نہیں آتا اور وہ آپ کے فوج کے اوپر کنٹینیو اس مہینے کے 22 تاریخ 28 تاریخ کو 27 اور 28 اٹیکے کرے گا، اس سے بھی مذاکرات، پھر بھی میں کہوں گا مذاکرات تو ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ آپس میں طالبان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا ہے؟ اب طالبان کی ڈیمانڈ تو معلوم کرے، اگر 4 پارٹیاں اس بات پہ آئی تھی کہ طالبان سے لڑنا نہیں اور مذاکرات کرنا ہے، یہ 4 پارٹیاں کم از کم ہمیں یہ تو بتائے کہ ان کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ سوات اور بنین میں ان کا کلیئر ڈیمانڈ تھا کہ وہ شریعہ نظام چاہیے، اگر ان کو اسلامی نظام شریعہ نظام چاہیے اور وہ ان کا ڈیمانڈ ہے تو بات تو کرے، کم از کم اس کے لیے حکومت لے کر کے میں بات کروں گا، یہ تو اس کا مطلب کہ اپنی وزارت کے لیے اور حکومت بنانے کے لیے اور اپنے پاور لینے کی جنگ ہے۔ اگر واقعی طالبان کی ہمدردی ان کے دلوں میں ہوتی تو ان کا جو ڈیمانڈ شرعی نظام ہے تو پہلے جب 65 MNA تھے MMA کا، اس دور میں کیوں نہیں کیا؟ پچھلے ادوار میں بھی جب اپوزیشن میں ہوئے تو کیوں نہیں کیا گیا؟ اور آج بھی اگر ان سے کم از کم یہ تو معلوم کرے کہ ان کا ڈیمانڈ کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ چل رہے، پاکستان کو ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، یا پاکستان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، یا واقعی وہ شرعی نظام ہی چاہتا ہے۔ اگر ان کا ڈیمانڈ پاکستان کی آئین شرعی نظام پہ چلانا ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اسی پہ چلنے کو تیار ہے۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں، اللہ کے فضل سے ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، لہذا یہ 5 ایک پیج پہ ہو جائے، ان کی ڈیمانڈ معلوم کرے۔ اب موجودہ حکومت کی تو ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ اس نے تو صاف بتا دیا کہ بھائی جو لوگ آئین اور قانون کو مانیں گے ہم ان سے بات کریں گے۔ اب طالبان کی طرف سے وہ لوگ جو ان کی نمائندگی کر رہے تھے یا وہ لوگ جو طالبان نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا تھا، چلو یہ نہیں بھی کر رہے تھے، طالبان نے نام لیا تھا، یہ 4 پارٹیاں تو کم از کم ان کی سے اتنا میسج لیا ہے کہ وہ مانگ کیا رہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک بریک لوں گا، ویئر جب واپس آئیں گے پراجا صاحب سے پوچھیں گے اور آسیہ ساق صاحبہ سے یہ بھی پوچھوں گا میں کہ بیسکلی پرویز مشرف صاحب کی پوزیشن کیا ہے اس وقت اور کیا وہ ہیئرنگ اٹینڈ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے ریکارڈلیس آف میڈیکل بورڈ رپورٹ۔ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پروگرام بہت ویلکم بیک۔ نذیر ناجی صاحب، پہلے تو بڑی عجیب سی لگتی تھی مجھے تھیوری کہ جی کوئی پاکستان توڑنے کی تھیوری چل رہی ہے، لیکن جو موجودہ حالات چل رہے ہیں بلوچستان سے کراچی تک، یہ ایسا بھی پاسبل ہے خدا نخواستہ کہ کوئی یہ سوچ رہا ہوگا جی توڑ دیا جائے اس ملک کو؟ نمبر ایک یہ کہ آج کے دور میں ملکوں کو توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ شام جیسا چھوٹا سا ملک ہے، سپر پاور سے توڑنے کے نہیں توڑ پائیں گے۔ لیبیا ابھی تک وہاں کے اپنے عوام سے توڑنے میں لگے ہوئے نہیں توڑ پائے۔ ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ اب جغرافیائی حقیقت نہیں ہے، اچھا وہ ایک پاور سٹرکچر ہے جو ورلڈ کے جو پاور سسٹم ہے اس کے اندر اپنی جگہ لے کے بیٹھتا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں اگر آپ اسے توڑنا چاہیں گے وہ پورا پاور سٹرکچر ورلڈ کا جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس لیے نہیں صاحب، اگر گورنمنٹ آپ سے مشورہ مانتی اس وقت دانشور کے طور پہ، کریں کیا جس پوزیشن میں پھنسے ہوئے اس وقت؟ یہ پاکستان تو بہت سے لوگوں کے نزدیک ان گورنیبل لگتا ہے۔ آسیہ ساق صاحبہ کی آپ نے باتیں سنی، وہ کہہ رہی ہیں کہ اور بہت سے لوگ شاید سے ایگری کریں گے مشرف صاحب کا دور اکنامیکلی شاید اس دور سے بھی زیادہ اسٹیبل تھا، تو اب کیا سجیسٹ کریں گے آپ حکومت کرے کیا اس وقت؟ دیکھیے میں حکومت کو کچھ سجیسٹ نہیں کروں گا، میں تو صرف یہ ہے کہ اپنی رائے بتاؤں گا کہ یہ ممکنات میں سے ہے جی۔ تو اس وقت جو کچھ حکومت چیلنج کو رسپانس دے رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ اسے یا تو چیلنج کا اندازہ نہیں ہے یا پھر وہ کیموفلیج کر رہی ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے حکومتوں کے لیے بھی کہ ایک طرف ایک بہت بڑے دشمن سے مقابلہ ہے اور اسے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے طالبان کو۔ طالبان صرف نارتھ وزستان میں نہیں بیٹھے، یہاں بھی بیٹھے obviously، تو وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں چیز وہ یہ ہے کہ بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کی حکومت ہیں،
ان کو پرووکیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا. یہ بار بار خون بہا کے دھماکے کر کے، اور وہ اپنا مقصد حاصل بھی کر رہے ہیں، کیونکہ میڈیا ایگزیکٹلی اسی طرح ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ پینک کریٹ کریں. وہ پینک ہی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پینک ہی سچویشن لانا چاہتے ہیں جس میں پینک کے اندر ہی فیصلے کیے جائیں. سوال یہ ہوگا پاکستان رہے گا یہ نہیں یہ ہے کہ ہم کب تک چپ بیٹھیں. اچھا. عوام کا دباؤ ہے، میڈیا کا دباؤ ہے، اس کے بعد اپوزیشن کا دباؤ ہے، اور ہر دباؤ یہ ہے کہ جواب دو. اچھا، ہمارے ایک رواج ہے ہمیشہ سے، ہماری شاید سائیکی میں ہے کہ بڑھے چلو، مشرقی پاکستان بڑھے چلو، کارگل بڑھے چلو. لیکن جب بڑے جاتے ہیں اس کے بعد پھنس جاتے ہیں، پھر نظرے میں آ جاتے ہیں. تو اب بھی وہی ہے، بڑھے چلو والی شور مچ رہا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس وقت پولیس حکومت نے کوئی آپریشن کیا نارتھ وزیرستان میں تو انہیں وہ پہاڑ خالی ملیں گے. اچھا. یہ آرام سے اندر چلے جائیں گے جیسے کارگل میں چلے گئے تھے ہمارے مہربان دوست، اور اس کے بعد نرے میں آ جائیں گے. اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت ان کے حق میں ہے. تو کیا کریں اب؟ پاکستانی فورسز کا گراؤنڈ بیٹل میں انگیج ہونا خطرناک ہے، اس وقت ان کے لیے سازگار ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب کریں کیا؟ میں ایک سیکنڈ میں بات جی. یہ ہے وہاں برف کا موسم ہے. اچھا. وہ ان راستوں کے، ان پہاڑوں کے عادی ہیں. ہمارے لوگ بھی عادی ہیں، لیکن ہمارے پاس ماؤنٹین ڈویژن اتنے نہیں ہیں. 1-2 بریگیڈ ہو سکتے ہیں، یا باقی سارا ہماری انگیجمنٹ وہاں پر ہے سیچین میں. تو اس لیے حکومت کے لیے جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ ہے عوام کی طرف سے امپیشنس کا ایبزارب کرنا، اسے جواب دینا. پروووکیشن جو ہو رہی ہے ان کی طرف سے اس میں نہ آنا، میڈیا کا جو پریشر آ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے، اور عوام کو مایوسی سے بچانا، اور اپنی ٹائمنگ کا انتظار کرنا کہ اب ہمیں کب اٹیک کرنا چاہیے. یہ جو بات نائی صاحب نے کی، شاہی سید صاحب نے کی کہ 5 سال ہم مذاکرات میں ہی گزار دیں گے، یا قوم سے خطاب کر لیں پرائم منسٹر، ان کو اعتماد ملے قوم کو. دیکھیں کامران، مذاکرات کی بات ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے 12 برس جو آپریشن ہوتا رہا وہ خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکا. اسی لیے تمام لوگوں نے کہا نا کہ لیٹس گو آن ٹیبل، لیٹس ٹاک ٹو دم، بات کیجیے. لیکن کہہ رہے 5 سال اسی پہ رہیں گے. بالکل نہیں، یہ نہیں ہو سکتا نا. آپ نے دیکھا کہ ایک ایکشن ہوا، اس کے اگینسٹ ریئیکشن آیا، اور بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا، گورنمنٹ کا ریئیکشن تھا نا. جی. یہ جو ٹارگیٹ کیا آپریشن، اس میں عدنان رشید یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب ایکشن ہوگا تو اس کا ریئیکشن ہوگا. لیکن اگر آپ وہ ونڈو کلوز کر دیں گے کہ آپ نے ڈائلگ نہیں کرنا اور بند کر دیا، تو وہ لوگ جو ڈائلگ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کافی تعداد میں ان میں سے ان 46 یا 47 گروپ یا 56 گروپس میں سے، تو ان کو آپ بالکل زبردستی ان کے ساتھ ملا دیں گے. لگتا ہے جو نہیں کرنا چاہ رہے، جوش سے حکومت آئی تھی PMLN کی، اور جس طرح کے تھا لوگوں کو اعتماد، جس طرح ناجی صاحب بھی کہہ رہے تھے فائنانس سے لے آگے تک کی ٹیم ہوگی، اس طرح شاید نہیں ہو سکی. تو آج آسیہ ساق صاحبہ بھی کمپیرزن کر رہی ہے مشرف صاحب کے دور کا. میں جواب دیتا ہوں. عرض یہ کہ ناجی صاحب نے فرمایا، دیکھیں کچھ چیزیں تھیں جو امیڈیٹ رسپانس پہلا کیا تھا کہ اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیے اس طرح کی کہ ڈیموکریٹک اسٹرکچر کو لوگ مان لیں. کیا ہم نے بلوچستان میں اپنی میجورٹی کو دے کر ان لوگوں کی حکومت نہیں بنوائی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیپریٹزم کی بات کرنی ہے، جو انٹائڈ تھے، جو سسٹم کے ساتھ ریلکٹنٹ تھے. وہاں کا وزیران تو بے بسی لگتے ہیں، بے بسی آپ دیکھیں، کیا بات ہے نا، یہ بات کی بات ہے. وہ IFC کے آگے بے بس لگتے ہیں. ہم نے اپنا کام کیا. پھر ہم نے خیبر پختونخوا میں اگر ہم رسا کشی کرتے تو ہم نے وہاں بھی حکومت بنا لینی تھی. سندھ میں ہم نے کیٹیگوریکل گورننس پہ آئے نا، یہ تو پالیٹکس ہوگی نا. سب سے ٹھیک ہے، گورننس پہ آ جائے نا. پہلے پالیٹکس، کیا آپ نے مینڈیٹ تسلیم کی، اچھی بات ہے. میرے بھائی 5 سال تو نہیں ہو گئے نا. سسٹم آیا، الیکٹریسٹی کی بات آئی، سیکولیٹڈ ختم کیا، 1800 میگا واٹ آیا. کیا اس کا امپیکٹ انڈسٹری پہ نہیں آیا؟ کیا مزید انڈسٹری کو بجلی نہیں ملی؟ کیا وہ اکنامک گروتھ میں اپنا ان پٹ نہیں دے رہی ہے؟ تو عرض صرف یہ ہے کہ ایشوز کو ہماری گروتھ ریٹ ابھی بھی سنگل ڈیجٹ میں ہے. مشرف صاحب کے دور میں ڈبل پہ جا چکی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو گروتھ ریٹ وہ اس لیے تھی، وہ فرسٹ اکانومی تھی. امریکہ سے پیسوں کے دریا کھلے ہوئے تھے، کیونکہ ایک طرف آپ نے ہاتھ ملایا ہوا تھا امریکہ کے ساتھ اور آپ ان کی ہر بات مان رہے تھے، اور دوسری طرف آپ ان کو فیسلٹیٹ کر رہے تھے کہ جنگ جاری رکھنا بھائی جان، پیسے آ رہے ہیں. سمپل فور سب کو. دوسری بات دیکھیں، میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جنرل پرویز مشرف کے خلاف میاں نواز شریف صاحب کہہ چکے کہ اس ملک کا آئین اور ریاست جو ہے وہ مدعی ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کسی قسم کی آپ کو جس کو کہتے ہیں کہ اوور ریئیکشن نظر نہیں آئے گا.
आइन और कानून अपना कोर्स लेगा। ठीक है। अगर आइन फैसला करेगा एक बात तो सजा देनी है तो होगी, तो कोर्ट्स देंगे, फिर आप माफी कर देंगे। हुकूमत नजरिए ये देख रहे ये दूसरों परसेप्शन है ना, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि आइन और कानून के फैसलों के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। अगर आइन सजा देगा तो ठीक है, कानून सजा देगा। आसिया साहब आपको इस लिहाज से इत्मीनान होना चाहिए कि ये मुशर्रफ साहब का ट्रायल इस मुल्क का इतना बड़ा इशू इस वक्त नहीं है। अब दूसरे इशू से, क्योंकि अब तो कानून के हाथ में, ना कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के हाथ में मामला चला गया और कानून अपना खुद ही रास्ता तलाश करेगा। जी बिल्कुल। देखें कामरान, पहले तो मैं जो बात चल रही थी मैं उसको जरा सा आगे बढ़ाऊंगी जी। कि क्या हमें ये नहीं मालूम कि भारत, जिससे ये मौजूदा हुकूमत अपनी दोस्ती की इतनी पींगे बढ़ा रही है, कि उसकी खुफिया एजेंसी रॉ इन तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो टीटीपी है या बीएलए है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनको फंड कर रही है। अच्छा, और ऊपर से आपको पता है कि वो आपका खुला दुश्मन है, वो खुला दुश्मन है। आपने अपने बॉर्डर 24 घंटे के लिए उनके लिए खोल दिए। अब टमाटर प्याज के ट्रकों में क्या आता है, ये ज़हीम कादरी साहब की पार्टी जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से निपट लेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर परवेज मुशर्रफ सिंगल आउट नहीं हो रहे होते, मैं फिर उस गैलप पोल की तरफ आऊंगी, वो पंजाब के भी उसमें लोग होंगे और उसके अंदर यकीनी तौर पे इनके अपने वोटर्स भी होंगे। 86% एक बहुत बड़ी एक अमाउंट है। उस 86% लोगों ने ज़हीम कादरी साहब जब आप बात कर रहे थे तो मैं खामोशी के साथ सुन रही थी। अब आप सुन लें, जरा सा हौसले से जरा सा सुन लें। उसमें यकीनन इनके भी वोटर्स होंगे। तो जब एक पब्लिक परसेप्शन, अदल क्या है, अदल ये है कि अदल न सिर्फ हो बल्कि अदल हवा भी नजर आए। ठीक है, अगर पाकिस्तान की 86% अवाम को ये नजर आ रहा है कि अदल नहीं हो रहा है और परवेज मुशर्रफ को सिंगल आउट किया जा रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि फिर उन अदालतों के ऊपर जिस पर हमें अपने तहफ्फुज़ात हैं और उन तहफ्फुज़ात को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उसकी कंपोजिशन पर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर हमें एतराजात हैं और उन एतराजात ही को एड्रेस करने हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि फिर अदल होता हुआ नजर आए? ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, इसमें ज़हीम कादरी साहब जरूर कमेंट करेंगे। लेकिन फराजा साहब, आप एग्री करते हैं इस बात से, क्योंकि मुशर्रफ साहब को ट्रायल ने भी पूरे पाकिस्तान को हिलाया हुआ है। कल दोबारा उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश हो रही है और देखें कल क्या शायद सुर्खियां बनती हैं। ये जो ट्रायल हो रहा है आपके नजदीक फेयर हो रहा है, जिसका आसिया साहबा कह रही है कि गैलप पोल में 87% पाकिस्तानियों ने कहा है कि जी ट्रायल फेयर नहीं हो रहा, मुशर्रफ साहब के साथ दूसरे लोगों को भी हुकूमत को इन्वॉल्व करना चाहिए, दूसरे लोगों को भी करना चाहिए। तो फिर ठीक है, वो अच्छा ये तो कह रहे हैं, वो मैंने तो फैसला नहीं कर रहा हूँ, तो आइन ने फैसला करना है। पार्टी तो आप आपने मुकदमा करना है गद्दारी का, जो चाहे कर रहे हैं, पार्टी नहीं है। हाँ जी, आइन और रियासत जी। मैं इसमें यह अर्ज करना चाहता हूं कि दूसरे लोग भी यकीनन आएंगे और उनका भी ट्रायल होना चाहिए, लेकिन ये कोई दलील मुशर्रफ साहब के हक में नहीं बनती कि जी उनको तो इसलिए एक बड़े चोर को न पकड़ा कि उसके साथ छोटे चोर भी थे। भाई आपका अपना हिस्सा है, आपने जो किया था वो आपको भुगतना होगा। अब आप कोर्ट के सामने बजाय ये मेडिकल सर्टिफिकेट के सहारे लेने और जो है वो इस तरह के एक बुज़दिलाना रवैये का मुजाहरा करने, आप करें, कोर्ट को फेस करें, वहां बताएं मेरे साथ इस जुर्म के अंदर फला शरीक थे। इसलिए ये बात जो है वो मैं एक दो और बात है, जो एक टॉपिक बड़ा अहम था, नाजी साहब ने बहुत ही अच्छी बात की है। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि ये बड़े तदब्बर की, हौसले की, ये कोई खुशी की बात नहीं है कि ऑपरेशन शुरू हो रहा है या होगा। इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि एक ट्रैप है जो आलमी ताकतें हमारे लिए बिछाना चाहती हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो उलझी रहे, जहां ही लड़े एक दल के अंदर। ये पॉइंट आ गया आपका फैज साहब, आप मेरे साथ रहिए। इशू इसलिए बहुत अहम है कि फौज को इन्वॉल्व हो गई है इस सारे मुशर्रफ ट्रायल में, तो फौज बेचारी फ्रंट पे लड़े, अंदर लड़े, बाहर लड़े, कहां लड़े। शायद से साहब के पास जाऊंगा, फिर मैं आसिया साहब के पास जाऊंगा। परवेज मुशर्रफ ने फौज का भी नुकसान किया है उसको। आसिया साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू फराजा साहब? देन आई गो टू सो रही थी, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या फौज सो रही थी? क्या अदालतें सो रही थी? क्या असेंबलियां सो रही थी? क्या गवर्नर सो रहे थे? क्या चीफ मिनिस्टर सो रहे थे? आप लोग बात क्या करते हैं? जब सबको ले आए ना, सबका बताएं, सबका बताएं। ये भी मेरे साथ शरीक है, ये फौज भी शरीक थी मेरे साथ। फराजा साहब एक मिनट, सबको करेगा, फिर आप सब एक हुए, अपना हौसला पैदा करें कि सबको लेके। फराजा साहब एक मिनट ठहर जाए, घर पे कब्जा करके दिखाएं और फिर उसके बाद मैं इनसे बात करती हूँ। ये फराजा साहब इतनी बड़ी ताकत है ना जमात इस्लामी की, अकेले फराजा साहब जाए और किसी 10 मरले के घर पे कब्जा करके दिखाए, मैं इनको मान जाऊंगी। अकेला कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। और जो ये बात कहता है कि परवेज मुशर्रफ ने अकेला कुछ काम किया था, वो किसी भी सिस्टम को नहीं जानता और ना वो जानना चाहता है। राइट, शाहिद सईद साहब, ये इशू किसी ने नहीं कहा
बात यह है कि ये कोर्ट में जाएं, कामरान मुशर्रफ साहब, साहब का मैं आ रहा हूं आपके पास, ऐसे। मुशर्रफ साहब का बयान जाए कि जी फलां फलां आदमी मेरे साथ था। लेकिन आपको नजर ही नहीं आ रहा ना, आपको नजर नहीं आ रहा। शाही सही साहब, वेरी सिंपल। शाही सही साहब के पास जाऊंगा मैं। नहीं, हम नहीं कर रहे, बीबी हम नहीं कर रहे, आपको कुछ नहीं है, कोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, कोर्ट में जाकर जी मैं आ रहा सर, एक मिनट ये खामोशी करा के। शाही सही साहब, आई एम सॉरी, आपको फिर दोबारा लेट आया मैं। सर आपका अपना कमेंट क्या है? ये इतना अहम मुकदमा है जिसको डिस्कस किया जाए, लेकिन हमें लगता है कि फौज के लिए ही बड़ा कंसर्न है। मुशर्रफ साहब का ट्रायल हो रहा है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड हुई हुई है इस वक्त। जी शाही साहब, देखो, मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इस वक्त 18 करोड़ आवाम का जो मसला है वो मुशर्रफ का नहीं है, मैं ही समझता हूं मुशर्रफ का नहीं है। अच्छा, इस मुल्क में आजाद एहतसाब होना चाहिए, लेकिन वो एहतसाब किसी एक शख्स के खिलाफ ना हो, वो किसी एक पार्टी के खिलाफ ना हो, वो किसी एक सूबे एक कौमियत के खिलाफ ना हो, वो दुश्मनी पे ना हो, वो इंतकामी ना हो, वो एहतसाब मुल्क के मफाद में हो। उनके साथ जो भी लोग इन्वॉल्व है फिर उस सब के साथ होना चाहिए। और ये भी जवाब नहीं है कि नहीं मुशर्रफ पकड़ा जाए तो उसको रहा किया जाए, लेकिन अगर एहतसाब है तो सिर्फ उसका नहीं है, उनके साथ और भी लोग थे, अकेला कोई भी वो अगर बोले तो ये उनकी सोच है। वो काम जो 17वीं तरमीम में गैर आईनी काम थे वो आईनी करवाने वाले भी उनके भी शरीक है। लिहाजा अगर एहतसाब हो तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा शाही साहब एक सवाल बताइए, एक जवाब दीजिए मुझे। आपको लगता है कि ये सवाल इसलिए बार बार अहम हो रहा है, एक तो कह लूं कि मेडिकल रिपोर्ट पेश हो रही, दूसरा जिस तरह मिलिट्री के कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में वो मौजूद है और ISPR ने भी उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि वो मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं है। आपको लगता नहीं कि फौज के लिए कंसर्न है, एक तरफ वो फ्रंट में लड़ रही है, दूसरी तरफ वो ऑपरेशन की तरफ जा रही है, तीसरी तरफ उनके सिपह सलार के हवाले से कंसर्न है, साबिक सिपह सलार के हवाले से? शाही साहब, बिल्कुल, मैं यही तो बोलता हूं कि देखो इस वक्त जो मसला है, खुदा के वास्ते पूरे अवाम से अपील करता हूं, पूरे पाकिस्तानी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे पार्टियां हो, चाहे मजहबी हो, शिया हो, सुना हो, ठीक है, इस वक्त मुल्क को अमन की जरूरत है और खुदारा पार्टियों से निकल आए, मसलकों से निकल आए। इस वक्त जो इशू है दहशतगर्दी का, अगर पाकिस्तान है तो हम सब है, सारी पार्टियां भी है, सब है। ठीक है शाही इस वक्त हमारे मुल्क के वो खतरात है। ब्रेक में पार्टियों से बालातर होकर के मुशर्रफ की कहानी को करना है तो करे, लेकिन उसको ये अहमियत न दे कि हमारे जो फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे FC शहीद हो रहे हैं, हमारे चर्च और मस्जिद साहब नहीं है। ब्रेक लेंगे, व्यूअर्स वापस आएंगे इसी प्रोग्राम में। वार्म वेलकम बैक। नाजी साहब, आपका क्या फाइनल टेक होगा इस वक्त? हुकूमत का सजेस्ट तो आप नहीं करते, लेकिन आपको लगता है अब ये टाइम इस तरह गुजरेगा, एक्शन रिएक्शन चलेगा, टारगेट ऑपरेशन होगा, वहां से वो मारेंगे, यहां से ये मारेंगे, और फिर मौसम जब चेंज होगा जब उसका वेट किया जाएगा, या मुज़ाकरात हो जाएंगे कामयाब? नहीं, मुज़ाकरात का तो सवाल नहीं है। अच्छा, इतना खून बह रहा है, बहता चला जा रहा है, उसमें जो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की तरफ से जाएगा वो फिर घर ही जाएगा, उसके बाद वापसी पर ऊपर जाएगा कि घर जाएगा? घर जाएगा, ठीक है, वापसी पर, क्योंकि कातलों से जो मुज़ाकरात करे, जिनके शोहदा की जो है मैयतें अभी दफनाई गई हैं, फूल अभी ताज़ा हैं, आंसू अभी सूखे नहीं, बयान अभी खत्म नहीं हुए, और आप जाके उनसे कातलों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जिनके हाथों से लहू टपक रहा है उनके शोहदा का। ऐसा हुआ नहीं करता। अच्छा, हाँ जी, ना हमारी कौम ऐसी है। तो राजा साहब, जिस तरह शाहिद साहब ने बताया कि जिन लोगों के नाम दिए थे तालिबान ने, जिन पे बेसिकली उनको भी ट्रस्ट है, उनमें आपकी पार्टी के कायद भी शामिल थे, तो आपको कुछ तो पता होगा कि वो चाहते क्या है बेसिकली, और वो ऐसी कौन सी एक दो चीजें जो पाकिस्तान मान सकता है, मतलब जो आपके ज़हन में है या जो उन्होंने आपको बताई, आपका परसेप्शन है कि ये मान ली जाए तो तालिबान जो है वो मान जाएंगे भाई पाकिस्तान को भी? देखा, हमारा तो ना कोई उनसे राब्ता है, ना उनका जो तर्ज अमल है उसके हम हामी हैं। हमारी तरफ से तो जमात इस्लामी निज़ाम के लिए कोशिश करती है, और पहले दिन से हमने ये बात अपने दस्तूर में लिख दी है कि हम कोई इसमें गैर आईनी गैर कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, ना खुफिया तहरीकों का रास्ता इख्तियार करेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और हर मौके पे हमने इसे अमलन साबित किया है, जेलें भरती हैं, लेकिन हमने कभी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया। इसलिए हमारा उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम ये समझते हैं कि शरीयत जबर के जरिए। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई ऐसी शर्त है आपके नजदीक जो उनकी जो मीडिया के थ्रू आप तक पहुंची हो? मैं समझता हूं कि मामलात बिल्कुल एक दूसरी तरह के हैं। कई ग्रुप हैं जिनके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, इसलिए असल मामला अमन का कयाम है, वो किसी तरीके से हो। अच्छा, प्राइज साहब, क्विकली एक सवाल का जवाब देने से पहले शायद से जाऊं, ऑपरेशन अगर करे हुकूमत
تو آپ اس کو سپورٹ تو نہیں کریں گے نا؟ نہیں کیا کریں گے؟ نہ دیکھیں، نہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نہیں کریں گے، نہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بڑی خوشی کی خبر ہے اور ہم اس پہ جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کم سے کم نقصان ہے جس میں قوم ٹھیک ہے شاہد سید صاحب آپریشن جب ہوتا ہے، ٹھیک ہے آگے شاہد صاحب آپریشن جب ہوتا ہے تو آبویسلی ٹریجڈی تو ہوتی ہے. اب نارتھ وزیرستان کے عام لوگ کیا قصور ہے جب وہ ڈسپلیسڈ ہوں گے، خدا نہ خواستہ اگر آپریشن ہوتا ہے وہ بے گناہ مارے جائیں گے، تو یہ تو سب کچھ ساتھ ہے نا، پھر بھی آپ آپریشن کی تائید کریں گے شاہد سید صاحب؟ کامران صاحب، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں بول کہ آپریشن کر کے بے گناہ لوگوں کو مارا جائے، مگر میں ان کی بات سے خود میں بھی ابھی کنفیوز ہو رہا ہوں کہ یہ بولتے کہ ہمیں ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جبکہ الیکشن میں کراچی میں میرے پاس پروف ہے کہ ان کے لوگوں نے ہمارے گھروں پہ پرچیاں طالبان کی تقسیم کی اور میں نے بندہ پکڑا ہے، پولیس میں 3 لاکھ روپے لے کے چھٹا ہوا ہے وہ بندہ، کہ وہ پرچی طالبان کی یہ تقسیم کر رہے تھے. آج یہ کہتا ہے کہ ہمیں معلومات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی طالبان سے دغلی پالیسی رکھ رہے، طالبان کے نام میں حکومت میں آ کے اور مزے اڑانا چاہتے ہیں، طالبان کے نام پہ ہی یہ لوگ جیتے ہیں، طالبان کے نام کی تائید بھی کرتے ہیں اور دوسرے سائڈ پہ فوج کے ساتھ بھی شریک ہے. میں روک نہیں رہا لیکن مجھے بات ڈبل پالیسی والے جو کام ہیں یہ زین صاحب کے پاس جانا. جی کوئکلی رسپونڈ کر دیجیے. یہ دیکھیں نا، یہ بالکل 100% غلط بیانی کر رہے ہیں. کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے کہ جس کا کوئی تعلق اس انداز پہ ہو، نہ ہمیں عدالتوں نے بری کیا ہے کہ کوئی ہمارا تعلق نہ پتھوں سے نہ پرچیوں سے ہے. جن کا تعلق ہے ان کو بھی عدالتوں نے پرچی طالبان کی کہ بھائی 50,000 کے مسجد صاحب سیکورٹی پالیسی اس وقت ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے آپ کا سر یہ آگے ہمارا تو کوئی عظیم قاضی صاحب بیسکلی سیکورٹی پالیسی اب تو پرائم منسٹر چلا رہے ہیں. نیشنل سیکورٹی پالیسی جی بالکل بن رہی ہے اور بنے گی، چلا کون رہا ہے ہوگا، آرمی آن بورڈ ہوگی لیکن ہوگی. وی آر آن دا سیم پیج، حکومت اور فوج ایک دوسرے میں وہ کہہ رہا ہوں سیم پیج پہ، لیکن فوج بتائے گی یا پرائم منسٹر بتائیں گے؟ قانون پرائم منسٹر بتائیں گے، بالکل پرائم منسٹر بتائیں گے. کب تک؟ اٹ از رائٹ آف دا پرائم منسٹر اینڈ اٹس اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ. ٹھیک ہے، اٹ از رائٹ ٹو. بہت شکریہ ویوز. آج کا پروگرام تھا، اس پہ ہمیں اپنی فیڈ بیک دیتے رہیے گا، ٹویٹر پہ بھی، ای میلز پہ بھی. نیکسٹ ویک تک کے لیے پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.